أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. کوئی گزر نہ ہو تو آپ حضرات کی نزدیک آ جائیں. پیچھے بیٹھنے والے یہ ہمارے بیٹھے بھائی لوگ آپ لوگ آگے آ جاؤ. بستر چھوڑو, گھر چھوڑا, دکان چھوڑی, کھیت چھوڑا, اب بستر بھی چھوڑو. اچھا پاس میں ہمارے پاس آ جائے. جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھا دیتا ہے. بہت اچھے لوگ ہیں. اب آپ کو سب جگہ پہنچ جائے گی. کمال اس میں ہے کہ مجمع کے ساتھ مل کر بیٹھے. ٹھیک ہے کوئی آدمی کی کوئی معذوری ہو, کوئی مجبوری ہو, بات ہوتی ہے. معذوری مجبوری بات الگ. ابھی کوئی معذوری مجبوری نہ ہو تو آدمی کو مجمع سے الگ نہیں بیٹھنا چاہیے, مل جل سے بیٹھنا چاہیے. آپ کہتے آپ بھی آگے آ جاؤ بھائی, ایک دیکھو کنارے بیٹھے, آپ کو شرم نہیں لگے گی. وہاں ہمارے پاس آئے تو ناراض آپ ہم سے. سب کھڑے ہو جاؤ, جوان لوگ ہیں یار. ہمارے پاس آئے. محترم بھائیو دوستو, تعالیٰ شانہ نے ہمیں آپ کو اپنی قدرت کی دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. ہم خود پیدا نہیں ہوئے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں, بلکہ ہم کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. ہم کیا, یہ پوری کی پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے امر کن سے پیدا ہوئی. یہ 7 زمین, 7 آسمان, چاند, سورج, ستارے, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ کی قدرت سے, اللہ کی مشیت ارادے سے یہ سب پیدا ہوئے. کوئی آٹومیٹکلی نہیں ہے, یہ کوئی آٹومیٹک نہیں ہے. اللہ کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے ہمیں پیدا کیا ہے, اور اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اب تعالیٰ شانہ نے ہمیں اپنی زندگیوں کا ایک بہت اونچا مقصد دے رکھا ہے. اللہ نے ہمیں زندگیوں کا ایک بہت اونچا مقصد دے رکھا ہے. ہم انسان ہیں, ہمارے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ضرورتوں کے پورا کرنے کا اپنے غیر سے انتظام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام ضرورتوں کے پورا ہونے کرنے کا اللہ نے انتظام کیا ہے. اور اس میں دنیا کے سارے انسان برابر, دنیا کے سارے انسان برابر, سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. کیا آپ نے کیا پڑھا ہے,
سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی بندیاں ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے. پیدا اس نے کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد سب کی تمام ضروریات کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رکھا. اس سے کوئی باقاعدہ نہیں، اس سے کوئی باقاعدہ نہیں. کھانا پینا سب کو ملتا ہے نا، صحت جوانی سب کو ملتی ہے، نیند سب کو آتی ہے. اللہ عزت کم زیادہ سب کو دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب رچا رچایا اور بنایا ہے ایک مقصد کے لیے. ہم سب کو دنیا میں تعالیٰ شانہ نے ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر وجود بخشا ہے. تو دھیان سے بات سننا اور سمجھنا. تو کچھ تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں، سمجھے نا. ہماری بات جو ہوتی ہے نا ایک مذاکرہ ہوتا ہے، سمجھنے کی بات ہوتی ہے. تقریریں تو آپ سوشل میڈیا پر بہت سنتے رہتے ہیں. تو تقریر کرنے نہیں بیٹھا. ہمارا یہ جو اجتماع ہے نا وہ اسی کے لیے ہے. ہماری اس دنیا میں پیدا ہونے کا اللہ کی طرف سے ایک مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم کو ایک لمیٹڈ ٹائم دے رکھا ہے. ایک لمیٹڈ ٹائم دے رکھا ہے، محدود. کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50، کوئی 60، کوئی 70، پھر قصہ ختم ہے. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے انسان کے لیے 2 موت ہیں اور انسان کے لیے 2 زندگیاں ہیں. کتنی زندگیاں ہیں بولو؟ 2 ہیں اور 2 موت ہیں. ایک موت ہم دنیا میں وجود میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے تھے، ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا. قرآن میں اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ یہ کوئی قابل تذکرہ، قابل چرچا، قابل حسیاتی تھا ہی نہیں. کوئی میں پیدا نہیں ہوا تھا تو میرا نام الیاس ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، عبدالخالق ہے، عمران ہے، ساجد ہے، کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا. نہ ابو، نہ امی، نہ دادا، نہ دادی، نہ چاچا، نہ چاچی، نہ بھائی، نہ بہن. ایک تو ہم اس حالت میں گزرے ہیں کہ ہمارا کوئی دنیا میں تذکرہ نہیں. اب دنیا میں آ چکے ہم لوگ، دیکھو ہے نا. پھر اللہ ایک موت دے گا. اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ یہ دوسری موت آئے گی، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی. یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی. پھر اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ کیا کرے گا؟ دوبارہ زندہ کرے گا. 2 موت ہیں، 2 زندگی ہے. 2 موت ہیں، 2 زندگی ہے. یہ 4 جگہ ہیں. لیکن سب سے کانٹے کی زندگی کوئی ہے نہیں، وہ یہ ہے. سب سے زیادہ اہم اور کانٹے کی کوئی زندگی ہے سمجھے نا ان 4 میں، تو یہ زندگی. دنیا کی زندگی سب سے زیادہ کانٹے کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اس کی موت اچھی ہوگی یا بری ہوگی، یہ نربھر ہے کس پر؟ یہاں کی زندگی پر. اور اس موت کے بعد کے نئی زندگی جو اللہ تعالیٰ دے گا وہ اچھی ہوگی یا بری ہوگی، اس کا مدار بھی کس پر ہے؟ اسی زندگی پر. یہ بہت اہم زندگی ہے. یہ زندگی کے رات دن میں آپ کاٹ رہے ہیں، میرے آپ کے پورے ہو رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم ہے، بہت ہی قیمتی ٹائم ہے. اتنا مولیہوان ٹائم ہے کہ آدمی کو دوبارہ یہ زندگی دی ہی نہیں جائے. اس لیے آپ نے کبھی دیکھا بھائی کہ آپ کے گاؤں کے قبرستان سے کوئی اٹھ کر واپس آیا ہو؟ اور بتاؤ کہ آپ کے گاؤں میں کوئی قصے کہانیاں کوئی سٹوری ہو
کہ آج سے 150 سال پہلے پڑھانے کے پردادا قبر میں سے اٹھ کر واپس آئے تھے؟ ایسا کچھ ہے نہیں. جو گیا سو گیا، جو گیا سو گیا، کوئی واپس نہیں آیا. ہم بھی واپس نہیں آئیں گے، ہم بھی واپس نہیں آئیں گے. ہاں تو میرے بھائیوں، یہ زندگی بڑے کانٹے کی زندگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں تمام قسم کی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی چیز ہمیں آپ کو جو دی گئی ہے وہ ایمان کی نعمت دی گئی. وہ سونے والوں یہ سو رہے ہیں، سامنے بیٹھ کے دھوکے مار رہے ہیں. بس جوان آدمی سو رہا ہے، گھر سوتا ہے اس ٹائم پر ہے، کام دھندے کا ٹائم ہے یہ. تو لوگ کام دھندے سے واپس آتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں شیطان کی طرف سے. کس کی طرف سے ہے؟ اس میں ایک بات فرمائی، وَالنَّوْمُ عِنْدَ الذِّكْرِ، جب اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہو تب نیند کا آنا، یہ شیطان کی طرف سے. یہ سکینت نہیں اترتی ہے. جماعتوں میں جاتی اور تعلیم میں نیند آتی ہے، ایسے کبھی سب سکینت اتر، سکینت نہیں ہے، یہ شیطان ہے. شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ کے کام کی بات ہو رہی ہو سو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھا دے گا. تو اللہ نے اس دنیا میں سب سے بڑی چیز کوئی دے رکھی ہے. میں آپ کو گھر نہیں، پیسہ نہیں، بیوی بچے نہیں، زمین جاگیر نہیں، کھیت باغ نہیں. اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی دولت کسی کے پاس ہے، وہ میرے بھائیوں ایمان کی دولت. لا الہ الا اللہ، بولو محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ جو ہے نا، یہ ایمان، یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں آپ کو سب سے زیادہ قیمتی دے رکھا ہے. اس کی قیمت کوئی چیز نہیں بن سکتی ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں. آپ کو 100 بیگھے زمین دے دے کرنے ایمان کی قیمت نہیں ہے. پورے گاؤں کے گاؤں آپ کے نام پر دستاویز کر کے دے دے، ایمان کا سودا کیا جائے کہ نہیں، اس کی قیمت نہیں ہے. نا، آپ کو یہ پورا وڑود اور یہ آپ کے اطراف کی جتنی زمین ہے، پورے تعلقے کی زمین ہے، 7 بار کے اندر آپ ستارے میں آپ کا نام لکھ دیا جائے اور CD سروے کے اندر بھی آپ کا نام لکھ دیں، یہ ایمان کی قیمت بن سکتا ہے؟ پوری دنیا نہیں بن سکتی ہے. پھر ہمارے تعلقے کی زمین کیا قیمت بن سکے گی اس کی؟ اتنی قیمتی دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھی کہ اس ایمان سے کیا چیز چاہی جاتی ہے کہ ایمان کے ذریعے سے پہلے یہ بات چاہی جاتی ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر اللہ کی ذات و صفات کا یقین پیدا کرے. تو کلمہ ہے، اس کی ایک حقیقت ہے. وہ حقیقت کیا ہے کہ دلوں کے اندر اللہ کی ذات و صفات کا یقین، اسباب کا، چیزوں کا، شکلوں کا، شخصوں کا انکار، اس کی نفی، ان تمام سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ سب اسباب ہیں، یہ آپ کو مجھ کو نفع نقصان پہنچانے میں یہ سب اللہ کے محتاج ہیں. سمجھتے ہو؟ یہ سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں. اس کا دل کے اندر کوئی یقین نہ ہو، یقین ہو اللہ کی ذات عالی کا، اللہ کی صفات عظیمہ کا، کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ اتنی بڑی ذات گرامی ہے کہ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قدرت ہے. پوری دنیا یہ ایک دنیا ہے، ایسی ہزاروں دنیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. ایک جہاں، ایک دنیا، ایک وشو یہ ہے. ایسے پتہ نہیں کتنے ورلڈ ہے، کتنے وشو ہے، ہم کو نہیں معلوم. اور پتہ نہیں وہاں کون کون سی مخلوق اللہ کی بستی ہے، ہمیں نہیں پتا. ہماری دنیا تو چھوٹی سی دنیا ہے، یہ 7 زمینیں، 7 آسمان ہے نا، یہ تو چھوٹی سی دنیا ہے، چھوٹی سی. آج کا وگیان بھی ہم کو یہ کہتا ہے، یہ سورج جو ہم کو روشنی دیتا ہے نا، یہ پرتھوی سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. یہ ہماری پرتھوی سے کتنا بڑا ہے بولو؟ پوری دنیا سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. یہ اندازہ لگاؤ، یہ دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے.
اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس کو پیدا کیا، اس جیسی پتہ نہیں کتنی دنیا اللہ نے بنا دی، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو پیدا فرمایا. ہاں، اور حق تعالی شانہ نے یہ سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، زمین کو اللہ نے بنایا، زمین کی الگ الگ رنگ بنائے. زمین کے کیسے کیسے بنائے بولو؟ رنگ. کئی سفید ہیں، کئی کالی ہیں، کئی لال ہیں، کئی پیلی ہے، الگ الگ رنگ ہے. ہم لوگ ایک جگہ پر جماعت میں تھے، ہم نے دیکھا وہاں ایک اجتماع تھا، تو لوگوں نے وہاں کھڈے کھودے تھے اجتماع کے لیے کوئی ضرورت کے لیے، تو اندر سے ایک دم کالی بھمبر جیسی زمین. تو تھوڑی دیر کے لیے میں کھڑا ہو گیا، ارے کالا کالا، بولے زمین بہت کالی ہے. بولے ہاں یہاں پہ ایسی زمین ہوتی ہے. اور ایک جگہ پر اجتماع کے اندر ہم لوگ گئے، کچھ کیا نہیں، پنڈال میں بیٹھے رہے لیکن کپڑے لال ہو گئے، زمین پوری لال، بیٹھے بیٹھے کپڑے لال ہو گئے. دھول اڑتی ہے اجتماع میں، لوگ پبلک آتی ہے جاتی ہے، تو زمین لال تھی، لال زمین پر اجتماع تھا تو لال دھول اڑتی تھی، ہمارے کپڑے لال لال ہو گئے. گھر گئے نے ہماری گھر والی بھی پوچھنے لگی، اتنے تم کنکو والے کہاں سے ہو کر آئے؟ میں نے کہا تو لال مٹی بھی اس کی سب چڑھا ہے، رنگ چڑھا ہے. اللہ کی شان ہے، زمین کے الگ الگ رنگ ہے. بات سمجھے نا؟ اور اس زمین کو تعالی شانہ نے ایسا بنایا کہ آدمی چلنا چاہے تو چل سکے، کھودنا چاہے تو کھود سکے. بھلے اگر اللہ لوکھنڈ جیسی بنا دیتا تو بولو کچھ ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا. اور ایک دم تمہارے کادو کیچڑ جیسی بنا دیتا تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے. جہاں پیر رکھ کے پیر ڈھس جاوے. یہ چوماسے میں بہت سے گاؤں ہمارے ایسے ہوتے ہیں جہاں روڈ رستے نہیں ہوتے پکے، تو وہاں 4 مہینے تک کیا ہوتا ہے بولو؟ پورے گاؤں کے اندر مٹی کی ربڑی ہو جاتی ہے، جو جاوے چاروں طرف پیر پھسل جاؤں. وہ تو آپ تھوڑے دنوں سے تھوڑے روڈ رستے بنے، ورنہ یہ 20-25 سال پہلے دیہاتوں کے اندر کہاں رستے تھے؟ عجیب شان. اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں بنائی زمین. ہاں، اللہ نے ایسی زمین بنائی، کھودنا چاہو کھود سکو، رستے بنانا چاہو رستے بن سکو. تخت بھی ایسی بنائی ہے، مکان بناؤ تو مکان بن سکے، چلنا چاہو تو چل سکے. اللہ کی شان. پھر اس زمین سے اللہ پتہ نہیں کیا کیا نکالتا ہے. وہ زمین سے اللہ کیا کیا نکالتا ہے. آپ لوگ سب دیہاتوں میں رہتے ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اس میں سے پتہ نہیں کیسے کیسے کھیتیاں نکالتا ہے، کیسے کیسے پھل نکالتا ہے. حالانکہ آپ سب کو ایک ہی پانی دیتے ہیں، ہے نا؟ ایک ہی کنویں کا پانی ہے، 5-15 کھیت میں جاتا ہے. ایک ہی کنویں کا پانی ہے، 5-15 کھیت میں جاتا ہے. ایک ہی نہر کا پانی ہے، سب کھیتوں میں جاتا ہے نالیوں کے راستے سے. لیکن کسی کے کھیت میں جوت تیار ہوتا ہے، کسی میں تور تیار ہوتی ہے، کسی میں کپاس تیار ہوتا ہے، کسی کے امرود کا پیڑ، کسی کے یہاں آم لگتے ہیں، کسی کے پتہ نہیں کیا لگتا ہے. ایک پانی ہے لیکن اللہ کی شان دیکھو، ایک ہی پانی سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ طرح طرح کی چیزیں اگاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آم کا پانی الگ، گیہوں کا پانی الگ، بولو ڈانگر کا پانی الگ، بولو کپاس کا پانی الگ، تور کا پانی الگ. ایسا نہیں، ایک پانی سے اللہ ساری کھیتیاں تیار کرتا ہے. اور پوری دنیا میں آپ چلے جاؤ، پوری دنیا میں اللہ کی سسٹم یہ ہے. جن ملکوں میں ٹھنڈے علاقوں میں سیب سفرجن تیار ہوتے ہیں نا، اس کا پانی بھی ایک ہی ہے، اس کے پانی کا رنگ الگ نہیں ہوتا ہے. جہاں انگور تیار ہوتے ہیں، سنترے تیار ہوتے ہیں، یہ اللہ کا بنا بنایا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے. اللہ اتنی بڑی قدرت کے مالک ہے، یہ کوئی نہیں کرتا. یہ کوئی کرتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے. ایک کسان جو ہوتا ہے کھیت کو زمین کے اندر دانا ڈال کے چلاتا ہے. کیا ڈال کے چلاتا ہے بولو؟ دانا، گٹلی. آپ اس کو زمین تیار کر کے کھیڑ کے کھاد ڈال کے ہموار کر کے اس میں گٹلی دانے ڈال کے چلے آتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس گٹلی کو پھاڑتا ہے. قرآن میں ان اللہ خالق الحب والنوى، دانے کو کون پھاڑتا ہے؟ اللہ پھاڑتا ہے. گٹلی کو کون پھاڑتا ہے؟ اللہ پھاڑتا ہے. اور پھاڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں سے یہ ٹنوں من زمین کا بوجھ ہوتا ہے، ٹنوں من. لیکن وہ نازک نازک کوپل کو اللہ تعالیٰ زمین پھاڑ کر باہر نکالتا ہے. نازک نازک کوپل باہر نکلتی ہے. آپ دیکھو اللہ کی شان ہے.
किसान निकालता है इसको? नहीं निकाल सकता। कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला इसको बाहर निकालता है, ये किसी की ताकत नहीं। हाँ। फिर वो पौधा है गेहूं का, अल्लाह इसकी हिफाजत करता है। किसान ने एक डाला है, एक बारी में 30 दाने, 40 दाने, 50 दाने, 70 दाने, 100 दाने अल्लाह उगाता है। एक गुठली आम की डाली है और उसमें आम तनावर पेड़ तैयार हो जाता है चंद सालों के बाद। अब हर सीजन में, गर्मी की सीजन में आप देखो, इसमें न जाने कितने कितने मन आम तैयार होता है, कितने कितने मन आम तैयार हो जाता है। अजीब। हम लोग एक जगह जमात के अंदर थे, वहां हमने देखा जगह जगह पर आम के पेड़, जगह जगह आम के पेड़। मैंने कहा यार ये तुम लोग उगा के? बोले नहीं, ये अल्लाह की तरफ से उग गया है। अच्छा, उस वक्त उस जगह पर जब हम जमात में थे, वहां मोर आने का टाइम था, यानी आने से पहले मोर आता है ना, मोर आने का टाइम था। तो सब आम के पेड़ पर इसके फूल, इसके मोर आ चुके थे। हजारों आम के पेड़ हैं, सड़क पर देखो, मोहल्ले में देखो, और तुम्हारे खेतों में देखो, और तुम्हारे बगड़े में देखो, सब जगह। वो कहने लगे मौलाना साहब हमारे यहाँ कैसा है? बोले एक सीजन मक्कई होता है, एक सीजन तो मक्कई हम लोग सुखा लेते हैं, है ना? तो ये मक्कई हमारा 6-8 महीना चलता है, 30-5 के रोटी बना के खा लेते हैं। फिर यहां दूसरी कोई खेती नहीं होती है। मैंने कहा अच्छा, फिर कभी ये जो आम होता है ना, आम, लोग इसी से अपना काम चलाते हैं। मैंने कहा अल्लाह तेरी अजीब शान, तेरी अजीब शान। मैंने कहा पूरा 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 तुम्हारा समाज है, तुम्हारी पूरी पब्लिक? बोले हाँ, पूरी पब्लिक आम खा के लोग दिन काटते हैं। अजीब। और लोग भी देखे मैंने, मजबूत मजबूत लोग। हाँ, अल्लाह की शान है। आदमी गुठली डाले, दाना डाले, फाड़ के अल्लाह पूरा आम का पेड़ बनावे, पूरा गेहूं का, चावल का पौधा, मक्के का पौधा अल्लाह बाहर निकाले। ये अल्लाह की कुदरत है, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। हाँ, ये अल्लाह है। और हक ताला शानू हर एक के अंदर अलग अलग रंग है। आप देखो, हर एक का रंग भी कैसा है? अलग अलग है। आम का रंग अलग है, संतरे का अलग है ना? और सेब का रंग अलग है। आपके यहाँ सब्जियां होती हैं, हर सब्जी का रंग अलग है, बैगन का रंग अलग है, गाजर का अलग है, आलू का अलग है, कद्दू का अलग है, तुअर का रंग अलग है। हर चीज का रंग अलग अलग है। फिर हर एक का मजा भी अलग अलग है, हर एक का टेस्ट भी कैसा है? सेम नहीं है। अच्छा, वो पानी जो खेत में जाता है, बाग में जाता है, आप पानी यहां से पियो एक मजा, वहां जाके पियो एक ही टेस्ट, वहां जाके पियो एक ही मजा है। पानी के अंदर आपको कहीं आम की स्मेल तक नहीं मिलेगी, आपको गेहूं की स्मेल तक नहीं मिलेगी, किसी चीज की खुशबू आपको नहीं आएगी, न किसी फल की, न किसी सब्जे की, न किसी अनाज की। न इसका पानी का मजा कोई जगह पर अलग अलग होगा। एक कुएं का पानी है, एक नहर का पानी है, एक बोर का पानी है, और सारी जगह इसका टेस्ट एक ही है, और वो सब जगह पर फैलता है। अल्लाह की कुदरत देखो, आपने जो बीज डाला है, अल्लाह ताला उसी का क्या है बोलो? फल निकालता है। गेहूं पर कभी चावल नहीं निकलते, निकलते हैं? अरे बोलो, आम पर कभी अमरूद नहीं निकलते, निकलते नहीं? निकलते। नीम लिमड़े पर कभी जामुन नहीं लगते हैं, जामुने लगते हैं? नहीं लग सकते हैं। वो जिसका बीज है, जिसकी गुठली है, अल्लाह की शान ये है, अल्लाह ताला उससे उसी चीज को अपनी कुदरत से तैयार करके उगाता है। और आप जमीन 10 फीट खुद लो, आपको नीचे गेहूं की बोरियां नहीं मिलेगी, आम की बोरियां नहीं मिलेगी, आपको कपास की बोरियां नहीं मिलेगी, आपको तुअर के टोकरे और गुणे नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी नीचे। ये आया कहां से? ये अल्लाह के खजाने से आया। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के पास आसमान और जमीन के खजाने हैं, और अल्लाह ये सदियों से करता आया है। कब से बोलो? खाली हमारे जमाने में नहीं है, ये 20वीं सदी की बात नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में उतारा, उस वक्त से लेकर आज तक अल्लाह की बनी बनाई ये सिस्टम है, अल्लाह की बनी बनाई सिस्टम है, इसके खिलाफ नहीं है। ये आज के जमाने की कोई अनोखी चीज नहीं है, सदियों से आ रहा है।
اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. جتنے انسان آئے ان کو اللہ نے کھلایا پلایا. جتنے چرندے پرندے درندے آئے سب کا رزاق اللہ تعالیٰ ہے. سب کا رزاق کون ہے؟ اللہ ہے. اگاتا ہوا ہے، پیدا وہ کرتا ہے نا. اور حق تعالیٰ شان نبھاتا ہے، اس کو چلاتا ہے، سنبھالتا ہے. اور اللہ اس کے اندر پھل پھول، اس کے رنگ روپ اور اس کے مزے کو اللہ تعالیٰ کیا ہے تیار کرتا ہے اپنی قدرت سے. یہ اللہ کی ذات و صفات، یہ حق تعالیٰ شان کی قدرت اور اللہ کی شان رزاقیت ہے. اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں کر سکتا ہے. یہ بات ہم کو ہمارا کلمہ سکھاتا ہے. ہمارا کلمہ یہ سکھاتا ہے میرے بھائیوں کہ میں بھی محنت سے نہیں ہے، میرے کھاتر سے نہیں ہے، یہ یوریا کھاتر کا کمال نہیں ہے، یہ دیسی کھاتر کا کمال نہیں ہے، یہ اچھے بیارن کا کمال نہیں ہے، یہ میری دن رات کی محنت کا کمال نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے دماغ سے نکالتے، کوئی بیارن اور کھاد کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے. ہاں وہ کرتا ہے اس کو، اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے. کسان تو چند کلو ڈالتا ہے، بیارن کتنا ہوتا ہے بولو؟ چند کلو ڈالتا ہے اور وہ منو من وصول کر لیتا ہے. منو من کیا کر لیتا ہے؟ وصول کر لیتا ہے. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. میرے عزیز و میرے بھائیوں، اب تعالیٰ شانہ نے یہ پوری دنیا کی سسٹم بنائی. اسی طرح پوری دنیا کا نظام ہے، پوری دنیا کے اندر. ابھی کل ہمارا ایک دوست ہے، وہ پرسوں ہمارا دوست کا بیٹا میرے گھر کھانے کے لیے آیا. وہ انگلینڈ میں چند سال رہ کر آیا، پڑھائی کے لیے گیا تھا. اور مجھ سے کہنے لگا کہ انگلینڈ کے اندر بولے اتنا آلو ہوتا ہے کہ آپ پوچھو مت. بٹاکا اتنا آلو ہوتا ہے کہ پوچھو مت کتنا ہوتا ہے. بولے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اتنا اللہ آلو تیار کرتا ہے. میں نے کہا بھائی وہ ٹھنڈا علاقہ ہے. بولے تو ٹھیک ہے لیکن وہاں آلو کی بہت سی ویرائٹیز بناتے کرو گے، آلو کی طرح طرح کی ویرائٹی بنا کے کھاتے ہیں. میں نے کہا دیکھ بھائی اللہ کی قدرت ہے، جس کو جہاں جو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ وہاں اس کو کھلا دیتا ہے اور وہی چلتا ہے وہاں پر. اگر دوسری چیز کو چلانے چاہے گا تو نہیں چل پائے گی. ہم لوگ ایک مرتبہ یہ ہمارے دکشن بھارت کے اندر علاقے میں جماعت کے اندر سے تمل ناڈو کے اندر، تو وہاں سے ایسا ہوتا ہے کہ وہاں روٹی نہیں بنتی ہے، عورتیں جانتی بھی نہیں روٹی بنانا بھی نہیں جانتی ہیں. ہمارے یہاں تو بیچاری سبزے کی سبزیاں بنا ڈالے 1 گھنٹے میں، لیکن وہاں کوئی جانتا بھی نہیں ہے. وہ دعوت کرے تو چاول، ہم کھانا پکاوے تو چاول، دوپہر چاول، شام چاول، ناشتے میں چاول. ناشتے میں بھی کیا؟ چاول. اب 10 دن چلا، 15 دن چلا، 20 دن چلا. ایک جگہ پر ہماری جماعت کا رخ بنا ہوا تھا. ایک بھائی تھے ہمارے یہاں کے کاٹیاواڑ میں، یہاں ادھر کہیں کے جام نگر وغیرہ کے، گجراتی بولتے تھے. اور خوش ہو گئے، بولے گجرات کی جماعت آئی ہے. وہ دعا سلام بولے بھائی صاحب میرے کھانے کی بات. بولا آپ لوگ کیا کھائیں گے؟ جماعت بیٹھی ہوئی تھی، کیا کھائیں گے؟ میں نے ساتھی بھائی کیا کھانا ہے بولو. تو ساتھی نے کہا کہ روٹی کھانی ہے. تو روٹی بول رہے ہیں. بولے ٹھیک ہے صاحب میں گھر میں جا کے بول دیتا ہوں، روٹی بن جائے گی انشاءاللہ. میں اس کو نارمل سمجھا کہ بھائی چلو یہ گجراتی فیملی ہے، گجرات کی عورتیں روٹی پکانا جانتی ہیں، یہ پکا دے گی، کھا لیں گے روٹی. جب کھانے کے لیے بیٹھے نا تو کوئی پاکستان کا نقشہ تھا، کوئی سری لنکا کا نقشہ تھا، کوئی بنگلہ دیش کا نقشہ تھا. تو چپ چاپ کھاتے رہے، کوئی بولا نہیں. لیکن ہم سمجھ گئے کہ ان کو پکانا آتا نہیں ہے. اللہ کی بندیوں نے بنا تو ڈالی ہے. پھر اس دن دوپہر میں عورتوں کا اجتماع تھا، دوپہر میں عورتوں کا اجتماع تھا. تو وہ جس کے گھر میں تھا وہ کہنے آیا کہ صاحب اجتماع نہیں ہوگا. میں نے کیوں؟ بولے اور روٹیاں بنا تو عورتیں تھک گئی ہے، اجتماع کینسل کر دیا. یہ کیا مصیبت ہو گئی. پھر ہم نے تو کھا لی روٹیاں. پھر دوپہر کی تعلیم میں ایک بولا میرے صاحب پیٹ میں دکھ رہا ہے، دوسرا بولا، تیسرا بولا، چوتھا بولا. پھر میرے پیٹ میں بھی دکھنے کا چالو ہوا. یہ کیسا ہوا ہے؟ پھر اللہ نے سمجھ پائی کہ بھائی جہاں جو چلتا ہے اللہ وہ الاتا ہے، اگاتا ہے اور وہی کھانا چاہیے، ہے نا. وہ کیا
उसी में जरूरत चावल से पूरी होती है, हजम भी चावल होता है, इनकी तंदुरुस्ती भी चावल के अंदर है, इनकी सेहत ताकत भी किसमें बोलो। ऐसा नहीं है कि गेहूं के अंदर ताकत रखी है, गेहूं खाओ तो तुम स्टील बॉडी बन जाओ और चावल बन जाओ तो क्या है ये कुदरे जैसे बन जाओ, ऐसा है नहीं। ताकत अल्लाह जिस्मों में पैदा करता है, वो खाने की बुनियाद पर नहीं होता है, खाने पीने की बुनियाद पर नहीं होता है। हाँ, अब ताला शान को मेरे भाइयों इंसान को इसके जिस्म में ताकत देता है, हर लाइन की ताकत हक ताला शान अल्लाह ही अपनी कुदरत से देता है, अपने खजाने से देता है, खाने पीने से इसका ताल्लुक नहीं है। बहुत से लोग बहुत अच्छा खाते हैं लेकिन मजे टटूट बने रहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे सीधे सादा खाना चटनी रोटी खा के अपने दिन निकाल देते हैं, लेकिन आप इससे कहो 50 किलो उठा लेगा, 40 किलो को उठा लेगा। हम लोग यहाँ जम्मू वादी के अंदर जमात में थे तो वो हम लोग को एक जगह पर रुख मिला ऊपर पहाड़ की तरफ का, हम चढ़े वहां तो हमारे को चढ़ते चढ़ते सबके साथ चढ़ गए, चढ़ते चढ़ते सबके बिस्तर सामान लेकर साथ चढ़ गए। तो इनके जो रहबर थे, दो रहबर जवान 18-20 साल के लड़के, समझे ना, तो वो हमारी जमात के लिए सामान कुछ उठाकर लाए, तो इसमें गैस के बाटले थे, भरे हुए गैस के बाटले, एक ने यहाँ रखा, एक बाटला एक जवान ने यहाँ रखा और उसी जवान ने दूसरा बाटला यहाँ रखा, और वो दो बाटले गैस के ऊपर लेके बातें करते हुए चढ़ रहा है, उसको सांस भी नहीं आ रही। अल्लाह जी, और देखने में एकदम सूख लकड़ी जैसा, जैसे सरग में की सिंग देख लो, चढ़ रहा है। मैंने अपने साथियों से कहा, मैं देखो खाने पीने से कोई थोड़ी ताकत मिलती है, अल्लाह जिसको चाहे ताकत देगा। ये किसका निजाम है बोलो? अल्लाह का निजाम है। उस अल्लाह ने हमको पैदा किया और उस हक ताला शानहू ने हमारी तमाम जरूरियातों का इंतजाम फरमाया, और वो ताला शानहू ने ये मुबारक जिंदगी हमें आपको दे रखी है, मुख्तसर सी जिंदगी। और इस जिंदगी में अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं कि इस जिंदगी को काट कर गुजार कर मत आओ, बल्कि इस जिंदगी को बना कर आओ। इस जिंदगी को क्या करना बोलो? बनाना है। और ये बनेगी कैसे? ये बनेगी एक ही तरीके से, इसके बनने का भी एक वाहिद तरीका है, वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बनेगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से बनेगी, इसके सिवा नहीं बनेगी। हाँ, ये जिंदगी कीमती है और ये जिंदगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर बनेगी, और इस तरीके पर बनेगी तो अल्लाह के यहां यह कबूल होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है मेरे भाइयों, वो अल्लाह की यहां कबूल शुदा जिंदगी, रजिस्टर है, कबूलियत की मोहर लग गई है, स्टैंप लग चुका है इसके ऊपर। इस पर क्या लग चुका है बोलो? रजिस्टर्ड स्टैंप लग चुका है कि ये भी कबूल जिंदगी है। अब हमें क्या करना है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमको ये कहा गया कि भाई ये सैंपल है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन जैसी जिंदगी बनाकर हमारे पास आओगे तो जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी कीमती बन गए, उनके डगले डगले पे चलने वाला आदमी भी क्या बन जाएगा बोलो? कीमती बन जाएगा, चाहे वो मर्द हो या हो, काला हो या गोरा हो, मालदार हो गरीब हो, देहाती हो शहरा लिखा हो, शहरी हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, हाँ किसान हो ताजिर हो, कोई भी हो, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मैच अपनी जिंदगी को करेगा वो कामयाब हो जाएगा। वो पहले हम लोग स्कूल की चौपड़ियों में एक वार्ता पढ़ते थे, उसमें आता था एक पारस मणि। अरे बात सुनी तुम लोगों ने कभी पारस मणि की? ये पारस मणि एक पत्थर होता है पहाड़ों में, बहुत कीमती होता है, जिसको भी टच करो वो सोना बन जाओ। लोहे को टच करो लोहा सोना बन जावे, पीतल को टच करो पीतल सोना बन जावे, तांबे को करो स्टील को करो, पत्थर को भी टच करे दूसरे पत्थर को, वो भी क्या बन जाए बोलो? सोना बन जाए, जिसको भी टच करो। पता नहीं वो दुनिया में है कि नहीं। एक कहानियां आती थी स्कूलों के अंदर, चौपड़ियों में पढ़ते थे। मेरे भाइयों, ऐसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जो आदमी अपनी जिंदगी को टच करेगा, क्या बनेगा बोलो? टच करेगा, मैच करेगा, वो आदमी अल्लाह के यहां कीमती बन जाएगा। और जो कीमती बन जाएगा अल्लाह ताला उसकी कीमत अदा करेगा जन्नत की शक्ल में। अल्लाह उसकी कीमत क्या अदा करेगा? जन्नत देगा। हाँ, और जो आदमी अपनी जिंदगी को गंवा दे,
اپنی زندگی کو بیڑف دے دے اور اپنی زندگی کو قدر نہ کرے اور اپنے من مانے من چاہے ڈھنگ سے چلے، موت تو آنی ہے، موت تو ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا بولو، موت آ جائے گی، لیکن یہ بے قیمت بن کر گیا ہے تو اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ہاں اس کی رحمت کی نظر بھی اس پر نہیں پڑے گی اور خدا اپنے جیل خانے دوزخ کے اندر اس کو فٹ کر دے گا۔ یہ زندگی قیمتی بنے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے سے۔ حضور کے طریقوں میں کیا تھی بولو؟ حضور کے طریقوں میں عبادتیں تھی، کیا تھی؟ عبادتیں تھی، ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کیا تھا؟ معاشرت تھی، رہن سہن تھا، بیوی بچوں کے ساتھ، ہے نا؟ چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہے نا؟ من چاہیتے نہ چاہیتے لوگوں کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھی؟ بہترین معاملات کی صفائی تھی، کیا تھی؟ ہاں، جس میں لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا تھا، حق مارنے کا نہیں تھا، حق دینے کا تھا، پورا دینے کا تھا، جھکتا دینے کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیزیں تھیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول اور آئیڈیل ہیں، اور کوئی آئیڈیل نہیں ہمارے لیے، ہمارے لیے کوئی آئیڈیل نہیں۔ قیامت تک کے لیے ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسی کو آئیڈیل بنا کر آدمی فالو کرے گا، اسی پر چلے گا۔ ہاں، کہ آپ نے جیسی زندگی بنائی، ہم محنت کر کے اس زندگی کو بناویں۔ تبلیغ اسی کا نام ہے، تبلیغ کس کا نام ہے بولو؟ اسی کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو محنت کر کے دیندار بناوے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے دیندار تھے، اللہ نے آپ پر دین اتارا، اس دین کو آپ نے عملی طور پر عمل کر کے صحابہ کو دکھایا، نماز کا اللہ کی طرف سے حکم آیا تو آپ نے زندگی میں کیا کی بولو؟ نماز کی پابندی، کبھی نماز میں آپ نے سستی نہیں، کبھی کاہلی نہیں برتی، کیوں؟ ایمان کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم، اللہ کا سب سے بڑا حق اور اللہ کا سب سے بڑا حکم میرے بھائیوں نماز کا حکم ہے، سب سے بڑا حکم۔ اچھا، یہ خالی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے نا، وہ بھی نماز لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی نماز لے کر آئے، نوح علیہ السلام بھی نماز لے کر آئے، سمجھے نا؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے میرے بھائیوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، سارے پیغمبروں کے پاس ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز کون سی تھی؟ نماز۔ کہ نماز کیا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کا سب سے بڑا حکم ہے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بولو؟ اللہ کا بندہ کہتے ہیں نا، تو بھئی آپ کی بندگی کی کیا نشانی بتاؤ؟ آپ کھانا کھاتے ہی، کھانا تو کلے بچے کتیاں بلے بھی کھاتے ہیں، بولو یہ نشانی بندگی ہونے کی؟ آپ کماتے ہیں تو کماتے، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی کماتے ہیں۔ آپ شادی کرتے ہیں، وہ نشانی ہے بندگی کی، تو شادیاں تو دنیا کی ساری قومیں کرتی ہیں۔ بچے پیدا کرتے ہیں، یہ بندگی کی نشانی ہے۔ ارے بچے تو اللہ تعالیٰ چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، سب کو دیتا ہے۔ بندگی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آدمی کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ بن جائے۔ کہاں بن جائے بولو؟ مسجد کے ساتھ اس کا تعلق، 5 وقت کی نماز زندگی کے اندر ہو۔ بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، تو بندہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، تو ہمارا کیا ہے میرے بھائیوں؟ کھیت ہے کھیت چھوڑ دو، دکان ہے دکان چھوڑ دو، جاب پر ہے جاب چھوڑ دو، گھر ہے گھر چھوڑ دو، دوستوں کی محفل ہے چھوڑ دو، شادی میں ہے چھوڑ دو، آ جاؤ کہاں؟ مسجد کے اندر آ جاؤ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ آپ سوچو، معراج کی رات میں ہمارے نبی کو اللہ نے اپنا مہمان بنایا، کسی نبی کو معراج نہیں، ہمارے نبی کو ہے نا؟ اللہ میزبان ہے، کون میزبان ہے؟ میزبان اللہ ہے، اور مہمان کون ہے بولو؟
मेहमान कौन है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेजबान भी इतना कीमती, मेहमान भी इतना कीमती और शानदार मेहमान नवाजी। और जब आसमानों की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत जहन्नम की सैर करके वापस आए तो हमारे यहाँ व्यवहार होता है। हमारे यहाँ क्या होता है? व्यवहार होता है ना। मेहमान घर से जब जाता है तो जिस हैसियत का मेहमान होता है उस एतबार से व्यवहार करते हैं। बनेवी होता है तो बनेवी के एतबार से, जमई होता है तो जमई के एतबार से, है ना। फिर जमई में भी दो किस्म के होते हैं, नवा जमई और एक जूना जमई, समझे ना। नवे नवे जमई हो तो भाई 5 उंगलियां नहीं 10 उंगलियां जीवे रहती है, और जमई जूना हो जावे तो फिर अब जाओ। व्यवहार, कोई समाज ऐसा नहीं हमारा जिसमें व्यवहार न हो। अरे करते कि नहीं करते? अरे तुम्हें सब कुछ किसी के जमई हो के नहीं, तो तुम्हारे भी जमई है कि नहीं बताओ ने। तो व्यवहार करते कि नहीं करते? तुम्हें लोग करते ना। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के साथ व्यवहार किया। वो मिजबान था, नबी मेहमान थे। और व्यवहार में जन्नत का सोना नहीं दिया, जन्नत की चांदी नहीं दी, वहां के हीरे मोती नहीं दिए, वहां के कपड़े लत्ते नहीं दिए, वहां का खाना पीना नहीं दिया, वहां का ठाठमाठ नहीं दिया। अल्लाह ने क्या दिया? 5 वक्त की नमाज, 50 नमाजें लेकर भेजा। अल्लाह भला करे मूसा अलैहिस्सलाम का, वो रास्ते में मिले कि मेरी उम्मत पर नमाजें नहीं पढ़ पाई, आप कुछ कम कर दो, है ना। तो बार बार जाते रहे और 50 की कितनी करवा ली? 5। जब 5 करके भी आपस गुजरने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से, बोले 5 भी नहीं पढ़ेंगे और कुछ कम करवा दो। बोले अगर ये हर मरतबा 5 5 5 कटी है, अब वापस जाऊंगा तो ये भी 5 उड़ जाएगी, 5 उड़ जाएगी। और मेरी उम्मत पूछेगी कि हमारे लिए अल्लाह के पास से क्या लाए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? खाली हाथ, खाली हाथ। तो शर्म आती है। 5 नमाजें लेकर आए और क्या फरमाया? 5 की पाबंदी करोगे 50 का अजर सवाब देंगे, है ना। इसका वजह बोले दिन रात में 5 वक्त की नमाज पढ़ लोगे 50 का अजर सवाब देंगे। नमाज क्या है? नमाज आदमी अल्लाह से बात करता है। नमाज क्या है? आदमी अल्लाह से बात करता है। हाँ, हदीसों में है, जब बंदा नमाज पढ़ते कुरान पढ़ता और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है। तो अल्लाह ताला बंदे को जवाब में कहता है हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हद बयान। बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, है ना, बड़ा मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला हमें जवाब में कहता है तो हम सुन नहीं पाते हैं। अल्लाह ने वो सिस्टम नहीं बनाई, वरना ऐसे अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं, एक एक कुरान की आयत पढ़ते थे और अल्लाह का जवाब सुनते थे। ऐसे लोग जमीन पर गुजरे हैं, इनकी नमाजें ऐसी जानदार शानदार होती थी, अल्लाह से इनका ऐसा ताल्लुक होता था। और रहमान रहीम, बड़ा मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। तो अल्लाह जवाब में कहता सुनानी अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरे वखाण किए। कौन कहता है? अल्लाह कहता है। बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, कयामत हिसाब किताब के दिन का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है। तो अल्लाह बंदे को कहता है मज्जदनी या बद्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। बंदा कहता है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। अल्लाह जवाब में कहता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, हादा बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दी मा साल, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में आधा आधा मामला है, और मेरा बंदा जो मांगेगा वो उसको मिलेगा। हम क्या मांगते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तू सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। तो अल्लाह हिदायत का फैसला करता है। नमाज क्या है? अल्लाह से बात आदमी करता है ना। इसलिए हदीसों में आता है कि जब बंदा सजदे में होता है ना, वो सबसे ज्यादा अल्लाह से कुर्ब में होता है, अल्लाह से सबसे ज्यादा नजदीक होता है। इसलिए नफल नमाज के अंदर, फर्ज में नहीं, नफल नमाज के अंदर अगर आदमी सजदे के अंदर दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करेगा। हाँ, लेकिन दुआ भी कैसी हो? अरबी जबान में, उर्दू में, गुजराती में नहीं मांगनी। वो दुआएं सीखनी पड़े, इसलिए 4 महीने भेजते हैं भाई, इसलिए भेजते हैं। बाकी मजमे में आमीन 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 कहने की आदत पड़ गई है, मांगना भी नहीं आता है।
ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا ہے کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے. امام صاحب کہتے ہیں اے اللہ ہمارا بھلا کر دے، آمین، بس اتنا آمینت کہنا آتا ہے. اللہ بھائی پڑھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. قرآن میں کتنی دعائیں ہیں، حدیث میں کتنی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں. ایک بڑے بزرگ ہیں، کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے نا تو اس لائن کی دعا کو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے. لیکن سیکھے تو، ارے کوئی سیکھے تو 4 مہینے اس لیے مانگتے ہیں دعا والے بن جاؤ. کیسے بن جاؤ؟ دعا والے بن جاؤ، اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ، ایسی ذات سے مانگنے والے بنے جس کے خزانے میں بولو ذرہ برابر کیا ہے، کمی نہیں ہے. دیوے تو کسی کو کہوے بھی نہیں، دیوے تو اس کا کوئی ڈنڈیرا نہیں پیٹے، ہاں چپ چاپ دے دے. اب نہ مانگو تو ناراض ہو جاوے. کتابوں میں لکھا ہے بندہ نماز پڑھ کے السلام علیکم السلام علیکم اور خط سے اس کے بعد نکلتا ہے. کیوں؟ پوری نماز کے اندر وچار آتے ہیں کہ بھینس دھونے کا ٹائم ہو گیا ہے نا، جاب پر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، کھیت میں جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ گھر میں آیا ہوگا، اس کا کام ہے چلا جائے گا. پوری نماز کے اندر خیال آتا ہے اور امام صاحب السلام علیکم السلام علیکم، چلو بات پڑھ کے بعد بھائی سبحان اللہ تو پڑھ. یہ تو جو پڑھتے ان کی بات کرتا ہوں، سمجھے نا. کتابوں میں لکھا ہے جب بندہ سلام پھیر کے نکل جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی کیسے جا رہا ہے، کوئی مجھ سے تیری حاجت وابستہ نہیں ہے، کوئی ضرورت مجھ سے وابستہ نہیں ہے، کچھ مانگنا نہیں ہے، کوئی کام میرا نہیں ہے تیرے کو. اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے حدیثوں میں ہے فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد کیا ہوتی ہے بولو؟ ہاں حدیثوں میں 2 وقت دعاؤں کی قبولیت کے ہیں، 2 وقت، اذان اور اقامت کے بیچ میں اور فرض نماز کے بعد میں. اذان اور اقامت کے بیچ میں، اذان اور اقامت کے بیچ میں 10-15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے اور فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر اللہ سے مانگو. لیکن مانگنا بھی نصیب اس کو ہوتا ہے جو پابند بنے نماز کا. خالی جمعہ سے جمعہ والی نماز نہیں، جمعے سے جمعے والی نہیں، 5 وقت کی نماز. او میرے بھائیوں، ہاں ہم 5 وقت کی نماز کے پابند بنے. یہ بڑا قیمتی تحفہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. آسمانوں سے اللہ کے نبی اس کو لے کر آئے. آپ سوچو تو صحیح، جنت سے کوئی چیز لے کر نہیں آئے، کیا لے کر آئے؟ نماز. 5 وقت کی اللہ نے ہم پر فرض کر کے رکھی. ہاں فجر ظہر عصر مغرب عشاء کوئی نماز زندگی میں چھوٹے نہیں. ہاں فجر کی نماز، کیسی نماز؟ خاص کر کے فجر کی نماز ایمان کی نشانی ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم اپنے زمانے میں منافقین کو اس سے پہچان دیا کرتے تھے کہ وہ فجر اور عشاء کی نماز کے اندر ہمارے ساتھ مسجدوں میں نہیں ہوتے. صحابہ کے دور کی بات کہ نفاق کی نشانی ہے فجر کا چھوڑنا، فجر پڑھنا ایمان کی نشانی ہے. نیت کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون پڑھے گا؟ آج سے طے کر لو، ہے نا. جیسے رمضان میں پڑھتے ہیں نا، رمضان میں کیسی ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، بھر جاتی ہیں. 11 مہینے مسجد ہماری نمازیوں سے بھر جانی چاہیے. جمعہ کے دن بھی بھر جاتی ہے نا. جمعہ کے دن آپ کے یہاں دیکھا ہوگا آپ نے مؤذن صاحب بانگی صاحب جو ہوتے ہیں نا، جمعہ کے دن بیچارہ فجر کی نماز کے بعد سے مسجد کی 3-4 صفیں ہوتی ہیں، دوبارہ سین میں بھی بچھاتا ہے نا. پٹلی چٹائیاں ہوتی ہیں، سب ڈال دیتا ہے کمرے میں سے نکال کر. 2 مال 3 مال کی مسجدیں ہوتی ہیں تو اوپر بھی مال دیتا ہے، چٹائیاں چٹائیاں چٹائیاں. وہ 10-11 بجے تک اس کا کام مسجد صاف کرنے کا، چٹایا بچھانے کا، مسجد صاف کرنے کا، چٹایا بچھانے کا ہے نا. 12 بجے غسل خانے میں جاتا ہے، نہاتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، جمعہ کی تیاری کرتا ہے. اور جمعہ پڑھنے کے بعد مسجد کے مؤذن صاحب خادم صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ اوپر دھاگے کی چٹائیاں لپیٹتے ہیں
کمرے میں رکھ دیتے ہیں، دوسرے مالے کی لپیٹتے ہیں رکھ دیتے ہیں، باہر سین میں بچھائیے لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں. ان کو یہاں تک نہیں، یہاں تک یقین ہے جتنے جمعے میں آنے اتنے آج اثر میں نہیں آنے، اس میں کی بات نہیں ہے. یہ رونے کی چیز ہم سب کے لیے، ہاں یہ رونے کی چیز. نماز تو اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، اور نماز کے راستے سے آدمی، میرے بھائیوں ہے نا، آدمی اللہ کے دین پر چلے گا، نماز کے ذریعے سے اپنی زندگی کو صحیح کرے گا. یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز سے ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ مومن جیسے نماز میں اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، کیسا بن جاتا ہے؟ اللہ کا فرما بردار. یہ نماز کے علاوہ کی زندگی کے اندر بھی کیا بن جائے؟ بولو، اللہ کا فرما بردار بن جاؤ. کھیت میں ہے تو بھی اللہ کا فرما بردار، دکان میں ہے تو بھی اللہ کا فرما بردار، کئی سروس میں ہے تو بھی اللہ کا فرما بردار، گھر میں ہے تو بھی اللہ کا فرما بردار، کہیں بھی رہے یہ اللہ کا فرما بردار، اللہ کے حکم پر چلنے والے بن جاوے، اور اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے، کاموں سے، زندگی سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جاؤ. کہ نماز میں آپ کی غلط حرکت نہیں کرتا ہے، غلط بولتا نہیں ہے، آنکھ غلط دیکھتی نہیں ہے، کان غلط سنتا نہیں ہے، دل دماغ کھوٹی چیز سوچتے نہیں ہے نماز کے اندر. کہ نماز کے علاوہ کی زندگی کے اندر بھی میری آپ کی زندگی کیا ہے؟ بولو، ایسی بن جانی چاہیے. ایسے پکے سچے ہم سب نمازی بن جاؤں، اور نماز کا ایک عمومی ماحول بنے. نماز کا ایک عمومی ماحول محنت کے راستے سے. گھر میں بھی نمازی، میرے بچے بھی نمازی، میری بیٹیاں بھی نمازی، میرے گھر میں بہویں ہیں وہ بھی نمازی ہے نا، میرے داماد وہ بھی نمازی ہو، میرے ماں باپ یہ بھی نمازی ہو، میرے چھوٹے بھائی بہن یہ بھی نمازی ہو، اور محنت کر کے اپنے گاؤں میں، اپنی شیری میں، فریے میں، محلے میں ایسا ماحول بناؤ ایک گھر میں ایک کلمہ پڑھنے والا بے نمازی نہ رہے. ایک کلمہ پڑھنے والا بے نمازی. ارے کھیت میں ہے تو کھیت کے اندر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. اگر شیخ کے فضائل میں لکھا ہے نا کہ یہ کسان لوگ اگر کھیت کے اندر جماعت کر لیں، یہ ہمارے بڑوں کے لوگ، یہ ہمارے گیڑیا کے لوگ، یہ ہمارے بجاؤں کے لوگ، یہ سب اکثر کسان ہوتے ہیں، کھیتوں میں ہوتے ہیں دور اصل میں. اگر آپ کھیتوں کے اندر جماعت کر کے نماز پڑھ لیں تو آپ کو تو کھیت کے اندر 50 ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اللہ 50 نمازوں کا اجر و ثواب دے گا. کھیت میں کسی درخت کے نیچے کپڑا بچھا دو پاک صاف، پانی تو ہوتا ہی اللہ کی مہربانی سے، بور کنواں ہوتا ہی ہے، وضو کر لو، 2-5 ادھر ادھر سے مسلمان اپنے کھیلوت بھائی ہیں کسان کو لاؤ، بھائی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ، چلو یار جماعت کر کے اذان دے دے ایک آدمی اور نماز پڑھ. کیا کر لو، روٹی تو ساتھ میں لے کر آتے ہیں یا گھر سے آتی ہیں، شام میں گھر جانا ہے ظہر اثر پڑھ کے جاؤ، اثر پڑھ کے گھر لوٹاؤ، مغرب مسجد میں پڑھ لو. نماز ایک نہیں چھوٹنی چاہیے. بات سمجھے میرے بھائیوں، زندگیوں میں نماز کی پابندی، ہمارے گھروں میں نماز کے عمل کا اہتمام. ہمارا گھر کا ایک بالغ فرد بے نمازی نہیں رہنا چاہیے. آپ کا بیٹا روز 5,000 کماتا ہے، 10,000 کماتا ہے، 15,000 20,000 کماتا ہے، او بھائی زندگی میں نماز نہیں ہے تو یہ پیسے نہیں ہے، یہ گھر کے اندر کی ماتھا کٹے ہیں. یہ پیسہ جو نماز کو چھوڑ کر کمایا جائے گا نا، او بھائیو سنو بات کو سمجھو. ہاں، جس اناج دانے کو نماز کو چھوڑ کر آپ کھیتی کر کے گھر میں لاؤں گے نا، اور نماز چھوڑی ہوگی تو یہ دانے جو گھر میں آئیں گے یہ رحمت کو لے کر نہیں آئیں گے. یہ پیسہ گھر میں رحمت اور برکت کو لے کر نہیں آئے گا. ہاں یہ برکتیاں ہوگی، یہ لڑائی، فتنے، فساد، ماتھا کوٹے، ساس بہو کی لڑائیاں، دیرانی جیٹھانی کی لڑائیاں، نرن بھابھی کی لڑائیاں، بھائی بھائی کی لڑائیاں. بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کھانا پینا سب گھر کے اندر موجود ہے، نہ کھانے کی کمی، نہ پینے کی کپڑی، نہ کپڑے لتے کی کمی، نہ گھر میں رہنے اٹھنے بیٹھنے کی کوئی چیز کی تنگی. یہ بے برکتی ہے، یہ نحوست ہے. کس بات کی؟ کہ گھر کے اندر زندگیوں میں نماز نہیں ہے، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں. گھر کا مرد تو گھر کا وڈیل ہوتا ہے، گھر کا باپ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے. میں نمازی تو میرے بچے بھی نمازی بنیں گے. میں نمازی ہوں، مجھے دیکھ کر میری بیوی نماز پڑھے گی، بچوں کی ماں نماز پڑھے گی، بچوں کی ماں نماز پڑھے گی، بچیاں بھی نماز پڑھے گی، بہویں بھی نماز پڑھے گی، گھر میں نماز کا ماحول بنے گا. یہ کیا مصیبت ہے میرے بھائیوں؟ ہم فجر میں سوتے پڑے رہے، پورا گھر 8 بجے اٹھیں،
یہ کوئی زندگی ہے؟ فجر کی نماز کے اندر مسجد میں دیکھو 6 آدمی 8 آدمی 10 آدمی 12 آدمی، پورا محلہ مسلمانوں کا ہے، پورا محلہ پورا گاؤں ایمان والوں کا ہے، اور گاؤں میں نمازی دیکھو انگلی پر گنے جا، جمعہ میں دیکھو مسجدیں بھر جاؤں، باقی 5 وقت میں دیکھو مسجدیں سونی ہو جاؤں۔ بھائی یہ ایمان والے کا گاؤں نہیں ہوتا ہے، یہ ایمان والوں کا محلہ نہیں ہوتا ہے، ہاں یہ ایمان والوں کے گھروں کی شان نہیں ہوتی۔ اس لیے طے کرو انشاءاللہ نماز کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ، طے کرتے انشاءاللہ، ہاں یہ نماز کا ماحول بنانا ہے اور نماز والی زندگی بنانی ہے، ہاں نماز کے راستے سے اطاعت والی فرما برداری والی زندگی بنانی ہے، سنتوں والی زندگی بنانی ہے، ہاں نماز کے راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی رہن سہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ معاشرت کو اپنے گھروں میں لانا ہے۔ گھروں کے اندر میرے بھائیوں جب نماز کا ماحول بنے گا اللہ ہمت دے گا، تسبیح پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، دعائیں کرو، گھر میں ماحول بناؤ، فجر کی نماز کے بعد قرآن کے پڑھنے کا ایک ماحول بناؤ۔ مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے یہ ماحول تھا کہ کوئی تہجد میں گزر جاتا، تہجد میں مدینہ طیبہ کی گلیوں سے ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی۔ ابھی ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے، ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے، اللہ توفیق دے، لیکن کم از کم اتنا تو کریں، فجر پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد گھروں میں قرآن کی تلاوت کا ماحول ہو، اللہ کے ذکر کا ماحول ہو، اللہ کے ذکر کا ماحول ہو، تسبیحات کا ماحول ہو، دعاؤں کے پڑھنے کا ماحول ہو، گھروں میں دین کے سیکھنے کا ماحول ہو، ہاں کہ آدمی اپنی ضرورت کا دین سیکھے، اللہ کا کیا حکم ہے اس حکم کو سیکھے، اور اپنی زندگی کو میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت پر، اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت پر لامو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد تھی سادگی پر، حیا پر، فیشن پر نہیں، اسراف اور فضول خرچی پر نہیں، یہ نہیں کہ اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں اب آدمی کے رہنے سہنے کا ڈھنگ بدل جاؤں، رہنے سہنے کا ڈھنگ بدل جاؤں 2 پیسے آئے تو نہیں میرے بھائیوں، ہاں ہمیں 2 چیزیں دی گئی ہیں، سادگی، کیا چیز دی گئی بولو؟ سادگی دی گئی ہے، اور دوسری چیز دی گئی ہے حیا اور شرم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت، دنیا میں جب دین کی ایمان کی محنت مسلمانوں نے میرے بھائیوں کمزور کر دی تو باطل نے ہمارے معاشرے کے اندر کیا چیز داخل کر دی بولو؟ اسراف اور فضول خرچی داخل کر دی، حیا کو ختم کر دیا، اور ہمارے سماج کے اندر بے حیائی آ گئی، ہمارے سماجوں میں کیا آ گئی؟ بے حیائی آ گئی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے اندر ہر عورت پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ رہتی تھی، وہ گھروں میں اللہ کی بندی بن کر رہتی تھی، ایسی عورتیں ہوتی تھی با حیا با شرم کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ان کی شان کے اندر قرآن کی آیتیں نازل فرماتا تھا۔ یہ ہماری بنیاد تھی میرے بھائیوں، جب دین کی محنت تھی گھروں کے اندر تو گھروں کے اندر عورتیں عفت پاک دامنی کے ساتھ، حیا شرم کے ساتھ، اپنی گھریلو زندگی کے اندر اپنے گھریلو کام کے ساتھ اللہ کے حکم کی پابند ہوتی تھی، اللہ کے حکم کی، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، ذکر و تلاوت کی پابند ہے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی دینی تربیت کا رنگ چڑھا رہی ہے، ایک ایمانی تربیت ہے گھروں میں، اپنی ذمہ داری سمجھتی کہ اللہ نے مجھے اولاد دے رکھی ہے، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا شکریہ یہ ہے میں اپنے بچوں کو دیندار بناؤں، میں اپنے بچوں کو کیا بناؤں؟ دیندار۔ ہر گھر میں میرے بھائیوں ایک دینی تربیت، ہر گھر کی ماں اپنے بچوں کی دینی تربیت، ایمانی تربیت، سنت والی زندگی، بچے گھر کے ماحول ہی کے اندر میرے بھائیوں ایک سنت والی زندگی کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، اور اتنی مضبوط تربیت ہوتی تھی کہ گھر کے باہر کا چاہے کتنا ہی زہریلا ماحول ہو، کتنا ہی گندا ماحول ہو، باہر کی گندگی کا اثر ہمارے بچوں پر نہیں آیا کرتا ہے۔ جب گھر کے اندر کی تربیت کا ماحول مضبوط ہو، ماں باپ کی فکر کی بنیاد پر، تو باہر کی زہریلی اثر، ہواؤں کا اثر گھروں کے اندر نہیں آتا ہے۔ تربیت ہے گھروں میں، ماں باپ کی تربیت ہے، ٹھیک ہے،
आदमी खिलाता है, पिलाता है, अच्छी तरह से रखता है, ये तो हर करता है, हर कोई करता है। हर आदमी चाहता है इसके बच्चे अच्छा खाने, अच्छा पीने, अच्छा पहने, अच्छी फैसिलिटी रहे। हर माँ बाप के अंदर की तमन्ना होती है। हाँ, लेकिन ये सिक्के की एक बाजू है। ये क्या बोलो, सिक्के की एक बाजू है। सिक्के की दूसरी बाजू क्या होनी चाहिए? मेरे बच्चे नमाज पढ़ें, मेरे बच्चे कुरान पढ़ें, मेरे बच्चों की जिंदगी सुन्नत के मुताबिक हो, और मेरे बच्चे दीन पर चलने वाले बने, दीन की मेहनत करने वाले बने। मेरी आंखों को ठंडक किस बात पर होगी? जब मेरी औलाद मेरे सामने नेक दीनदार बने। क्योंकि दीन की बुनियाद पर अल्लाह नस्लों को आबाद कर देता है, पैसों की बुनियाद पर नहीं, जमीन जागीर की बुनियाद पर नहीं, बैंक बैलेंस की बुनियाद पर नहीं, अच्छी तालीम की बुनियाद पर नहीं, डिग्रियों की बुनियाद पर नहीं। अल्लाह दीन की बुनियाद पर नस्लों को आबाद करता है। हर बात चाहता है इसके बाद इसकी औलाद कभी दुखी ना हो, है ना, सुखी रहे, इज्जत के साथ रहे, है ना, कभी किसी के सामने इनको हाथ न फैलाना पड़े। हर बात की हद तक ये चाहत होती है। तो मेरे भाई, ये बात कब काबू में आएगी? जब मैं आप जीते जागते अपने बच्चों पर, अपनी औलादों पर मेहनत करते, इन्हें दीनदार बनावे, नेक नमाजी बनावे, दीन के दाई बनावे, सुन्नतों वाली जिंदगी इनको सिखावे। ये हमारे अंदर की चाहत हो मेरे भाइयों। ठीक है, बच्चा बेकार है, बाप को टेंशन है, बच्चा कमाता नहीं है, पढ़ा लिखा है, अच्छी डिग्री है, कहीं नौकरी नहीं मिलती है, हर बात को फिक्र होती है। वो जानने पहचानने वालों से कहता रहता है, भाई जो मारा छोकरा में जरा कोई सारी जगह सेटिंग થઈ જાય तो हर बात कहता है। लेकिन मेरे भाइयों, वही बात, बच्चा फजर नहीं पढ़ता है, देखो इसके हाथ में कुरान नहीं है, इसके हाथ दुआ के लिए नहीं उठते हैं, ये बात इसके लिए टेंशन की नहीं होती है। ये सबसे बड़े दुख की चीज। हम ईमान वालों की जो निशानी, ईमान की निशानी यह है, हम अपने बच्चों की दुनिया से ज्यादा इनके दीन पर खुश हो। हाँ, इनकी बेकारी पर जितनी गमगनी होती है ना, इनकी बेकारी पर जितना अंदर से गम होता है, दिल दुखता है, इससे ज्यादा दिल दुख है किस बात पर? अपने औलाद की बेदीनी पर आदमी का दिल दुख है। तो अपने बच्चों को लेकर बैठे, नहीं बेटो नमाज पढ़ो। देखो अल्लाह ताला नमाज के रास्ते से तुम्हारे रिज़्क़ को लेकर, अल्लाह के खजाने में सब कुछ है, और कोई आदमी अल्लाह को नाराज करके उसकी चीज नहीं ले सकता है। अगर मुझे आपके पास से 5,000 रुपए लेने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो? आपके सामने मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी, आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, है ना। मैं आपके सामने मारामारी करूं, आपके सामने बदतमीजी करूं, मैं गाली गलौज करूं, तो आप मुझे कभी 5,000 देंगे? नहीं देंगे। आदमी सामने वाले का मूड देखकर इसको राजी करके उससे अपना काम निकालता है। वो नाराज होता है तो उसको उसमें अपनी बात नहीं रखता है, काम निकालने की बात नहीं करता है। ऐसे मेरे दोस्तों भाइयों, वो आदमी अल्लाह के खजाने से रहमत को, बरकत को, इज्जत को, राहत को, सुकून को, चैन को, अपनी नस्लों की आबादी को अल्लाह को नाराज करके वसूल नहीं कर सकता है। ये तयशुदा बात है। अल्लाह को नाराज करके हम आप ये नहीं कर सकते हैं। अल्लाह को राजी करके ये चीजें करें, अल्लाह को खुश करें। और अल्लाह किससे खुश होता है? वो अपने बंदों के और बंदियों के दीन से, दीन की मेहनत से, अमाल से, अमाल वाली जिंदगी से अल्लाह ताला राजी और खुश होता है। अमाल वाली जिंदगी से अल्लाह खुश और राजी होता है। बेदीनी की बुनियाद पर अल्लाह राजी नहीं होता है, समझते हो? हाँ, अगर किसी को बेदीनी के साथ भी अगर दुनिया मिल जावे ने, ये उसके लिए ज्यादा खतरे की घंटी है। हज़रत मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह मिसाल देकर समझाते थे कि एक आदमी के घर में चूहे ज्यादा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चूहे बहुत हो जाते हैं। कभी पाकिट फाड़ देवे, कपड़े फाड़ देवे, घर के कीमती कागज फाड़ देवे। तो आदमी चूहों से हैरान परेशान होकर थक कर क्या करता है? चूहों के पकड़ने का पिंजरा लाता है। चूहे पकड़ने का पिंजरा लाता है, और घर के अंदर जिस रूम के अंदर ज्यादा धमाल करते हैं वहां पिंजरा रखता है, और चूहों को क्या करता है? वो पिंजरे में घी की तली हुई रोटी रख देता है। क्या रखता है? घी की तली हुई रोटी रख देता है। वो नहीं खाता है, बच्चों को नहीं खिलाता है। किसको रखता है? चूहों को रखता है। ये राजी होकर रखता है या नाराज होकर रखता है? बताओ।
اور بتاؤ ناراض ہو کر رکھتا ہے، راضی ہو کر تھوڑا رکھتا ہے. پکڑنا ان کو یہ پکڑے جانا. جب آدمی بے دین ہو اس کے باوجود آدمی کے پاس دنیا کی ریلم پیل ہونے تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ گھی کی تلی ہوئی روٹی ہے. یہ کیا ہے بولو؟ یہ گھی کی تلی ہوئی روٹی ہے. اس کو پکڑنے کے لیے اللہ میاں نے پنجرا رکھا ہے. یہ ڈرنے کی چیز ہے کہ زندگی اعمال سے دور، دین سے دور، دین کی محنت سے دور، اور ادھر نعمتوں کی ریلم پیل ہے. تو یہ سمجھیے مت اللہ راضی ہے. یہ بھرم میں مت رہیو. یہ تیرے لیے پنجرا رکھا ہے، گھی کی تلی روٹی ہے. ہاں، اور اللہ میاں پکڑے گا، اور اس کی پکڑ ایسے ہے وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. وہ پکڑ سا ایسا کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے، کوئی چھوڑ نہیں سکتا ہے، کوئی بچا نہیں سکتا ہے، کسی کی سفارش کام نہیں لگ سکتی، کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے. دنیا کی قوموں کو اس نے ایسے ہی پکڑا. قرآن میں اللہ نے ہمیں دنیا کی پچھلی قوموں کے قصے اسی لیے سنائے کہ ان کو پکڑا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ میری پکڑ سے نہیں بچ پائے. ایسے ہی بے دینی کے ساتھ اگر آدمی زندگی گزارے گا تو پکڑنا ہے، اور دینداری کے ساتھ کہ دیندار بندوں پر اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ مہربان ہوتا ہے. ان کے لیے بھی مہربان ہوتا ہے. اللہ ان کی نسلوں کے لیے بھی مہربان ہوتا ہے. اس کے لیے ان کی نسلوں کے لیے بھی مہربان ہوتا ہے. قرآن پاک کے اندر سورہ کہف جو جمعہ کے دن پڑھتے ہیں اس میں ایک قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، دو پیغمبروں کا. یہ دونوں بزرگوں کا ایک سفر ہے. اس سفر میں ایک جگہ ایک ایسی بات پیش آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہے نا ایک جگہ دیوار، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی کے اندر گئے اور وہاں کے لوگوں سے کہا بھائی مہمان ہیں، پردیسی آدمی ہیں، کھانا کھلاؤ. ان لوگوں نے کہا جاؤ تمہارے جیسے کتنے آتے روز، نہیں کھلاتے پلاتے. کوئی مہمان نوازی نہیں. پرانے زمانے میں پردیسی آدمی کی مہمان نوازی کرنے کا عام دستور تھا. لوگوں نے انکار کر دیا. یہ دونوں بزرگ نکل گئے گاؤں سے. دیکھا ایک گاؤں کے اندر سے وہ دیوار گر گئی، بالکل ایسا تھا کہ ابھی گرے گی، ابھی گرے گی، ابھی گرے گی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگا کر اپنی کرامت سے ٹھیک کر دیا. اللہ کی کرامت کیا ٹھیک ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایسے لوگوں پر احسان کیا جنہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، کھلایا پلایا کچھ نہیں، ہمارا بھاؤ نہیں پوچھا، نکال دیا گاؤں سے، اور آپ نے ایسوں پر احسان کر دیا. انہیں اس کی دوسری کہانی سفر میں عجیب عجیب باتیں پیش آئی. جب یہ دیوار کی بات آئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ دیوار جو ہم نے دی تھی نا، یہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، اور ان کے نیچے ان کا خزانہ تھا. خزانہ کیا تھا؟ خزانہ. یتیم تھے، چھوٹے بچے تھے. دیوار گر جاتی تو شہر کے لوگ کیا کرتے بولو؟ دادا گیری کر کے ان کے پاس سے مال روپیہ خزانہ لے لیتے. ان بچوں کا، یتیم بچوں کا کوئی زور نہیں چلتا. ہم نے دیوار کو ہاتھ لگا کر اس لیے ٹھیک کر دیا کہ یہ دیوار ٹھیک ہو جائیں، یہ بچے بڑے ہو جائیں، یہ جوان ہو جائیں، اور جوان ہونے کے بعد پھر کیا ہے؟ یہ اپنے باپ دادا کی دولت کو اندر سے نکالیں. اور ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کا باپ کیسا آدمی تھا بولو؟ نیک آدمی. کیسا آدمی تھا؟ نیک آدمی تھا. باپ کی نیکی کس کو کام لگ رہی ہے بولو؟ اولاد کو کام. لیکن باپ نیک ہونا چاہیے. اپنے اولاد کو بھی کیا سکھائے گا؟ نیکی سکھائے گا. اس کو اچھائی اور بھلائی سکھائے گا. تو میرے دوستوں بھائیوں، یہ زندگی دین کے راستے سے بنانے کے لیے، یہ ساری کاٹ دینے کے لیے نہیں ہے، گزار دینے کے لیے نہیں ہے کہ کھا لیا پیا لیا کما لیا شادیاں کر لی بچے پیدا کر لیے مر گئے. ایسا ارے ایسا نہیں ہے. یہ تو بہت قیمتی زندگی ہے. اس کے بعد ایک ہمیشہ آخرت کی زندگی آئے گی. وہ زندگی کی راحتیں آدمی کو جب ملے گی جب آدمی دنیا کی زندگی کیا کر کے پہنچا ہوگا بولو؟
دین اور دین کی محنت سے آباد کر کے پہنچا ہوگا. آپ بھی دین اور دین کی محنت کریں اپنی زندگی میں دین آوے, محنت کریں گھر میں بیوی میں دین آوے, بچوں میں دین آوے, محلے میں دین آوے, گاؤں میں دین آوے, اور جماعتوں میں دور دور نکل کر جاویں, 4 مہینے دور دور علاقوں میں جا کر محنت کریں تاکہ وہاں کے لوگ کیا بنے, بولو, دیندار بنے. یہ اس کی اصل کمائی ہے. اس کی اصل کمائی کیا ہے؟ یہ کمائی ہے. ہاں, اور میرے بھائیوں, شیطان نے ہم کو دھوکہ دے رکھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں میں جو کماتا ہوں میری کمائی ہے, کما کے جو چیزیں میں انویسٹ کرتا ہوں, زمین خریدتا ہوں, کھیت خریدتا ہوں, مکان بناتا ہوں بچوں کے لیے, اس کے لیے, یہ سب میری ملکت ہے. ارے بھائی, یہ سب نہیں ہے تیرا. تیری نماز تیری ملکت ہے. آج میں مر جاؤں, دیکھو ہم میں سے کوئی مر جاؤ, ایک آدمی مر جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, اس کے کپڑے اتار لیتے ہیں. کپڑے دیتے اس کو نہیں دیتے. اس کے ہاتھ میں گھڑی ہو, راڑوں کی گھڑی ہو, ایسی بولو, راڑوں کی, وہ بھی نکال دیتے. جب بھی موبائل نکال دیتے, پیسے نکال دیتے, سب نکال دیتے, اور آپ کو مجھ کو کفن پہنا دیں گے, ہے نا, جنازے میں لٹا دیں گے. اچھا, کوئی ہماری اس وقت نماز نکالنا چاہے, نماز نکال لے گا؟ اور مجھے بتاؤ, کوئی نماز نکالنا چاہے نماز نکال لے گا؟ آپ نے جو قرآن پڑھا وہ قرآن نکالنا چاہے قرآن کوئی نکال لے گا؟ آپ نے دعا تسبیح کی ہے وہ کوئی نکال لے گا؟ اچھا, آپ 3 دن کے لیے یہاں اجتماع کے اندر آئے ہیں اور اللہ کے لیے آپ سردی کے اندر رات کو سوئیں گے اور اللہ کے لیے سارا مجاہدہ برداشت کریں گے, یہ آپ کی نیکی ہے. یہ کہ کوئی نیکی نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا. ایک آدمی 4 مہینے اللہ کے راستے میں جماعت میں جاؤ اور وہاں جا کر محنت کرے اور وہاں جا کر جماعتیں بناوے, چلے کی, 3 دن کی, 4 مہینے کی, اور اس کی محنت پر نہ جانے کتنے کتنے لوگ توبہ کر کے اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لیں. کتنے جوان لوگ ہوں جو اپنی زندگیوں کا رخ صحیح کر لیں, کتنے تاجر لوگ ہوں جو اپنی تجارت میں سے بے ایمانی کو چھوڑ دیں, اور کتنے غافل لوگ ہوں جو اپنی زندگیوں سے غفلت کو دور کر دیں. ایک علاقے میں آپ کے 4 مہینے لگے, کیا لگے بولو, اور 50 آدمیوں نے توبہ کر لی. 50 آدمیوں نے توبہ کر لی, ان کی زندگیوں کا رخ بالکل صحیح ہو گیا. یہ آپ کی خاتے میں آ گیا, یہ آپ کی نیکی بن گئی. اچھا, آپ کی میری موت پر یہ نیکی کوئی نکالنا چاہے گا تو نکال لے گا؟ کوئی نہیں نکال سکے گا. میرا آپ کا مکان, تیسرے دن بچے پنچایت میں جا کر کیا کریں گے؟ مرن کا داخلہ نکالیں گے. کیا کریں گے؟ مرن کا داخلہ. اور کیا وارسائی کرو, کھیت کی, زمین کی, اور گھر کی, پلاٹ کی, بیلنس کی, سب کی وارسائی کرو, ہمارے نام پر کر دو. تو کل تک آپ کا نام تھا جابر بھائی, عبداللہ بھائی, اور آج کیا ہو گیا؟ بچوں کا نام چڑھ گیا. بولو, دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا. میں کوئی تم کو کوئی ایسی کوئی جناتوں کے زمانے کی کارگزاری تھوڑی سناتا ہوں. یہی تو ہوتا ہے دنیا میں, یہی تو ہوتا ہے. جس گاڑی 4 ویل کو لے کر آپ جاتے رہتے تھے, وہ چابی کس کے ہاتھ میں چلی جائے گی؟ بولو, بچوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی. جس مکان میں آپ رہتے تھے, جس کمرے میں آپ رہتے تھے, وہ کمرہ بچوں کے پاس چلا جائے گا. یہ ملکت آپ کی نہیں ہے, یہ جاگیر آپ کی نہیں ہے. شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے, شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے ہم کو. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا, یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگوں, اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے, تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور شیطان تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ میں نہ ڈالے. ہاں, شیطان دھوکے میں نہ ڈالے, یہ لے لوں, وہ لے لوں, یہ کر لوں, وہ کر لوں, اتنا کام پورا کر. ارے بھائی, یہ سب تیری چیزیں نہیں ہے, یہ سب چیزیں موت کے بعد چھوٹ جائیں گی. تیری چیز کیا ہے؟ نماز ہے نا, تیرے روزے ہیں, تیری تلاوت ہے, تیرا ذکر ہے, تیرا گشت ہے, تیرا 3 دن ہے, تیرا 4 مہینہ ہے, تیرے گھر کی تعلیم ہے. یہ سب تیری اصل جاگیر اور ملکت ہے. میری اصل ملکت تو یہی چیزیں ہیں. اس کو کوئی نہیں نکال سکتا ہے, اس کو میری موت پر کوئی نہیں چھین سکتا ہے. یہ سب چیزیں میرے ساتھ قبر میں آئی. کہاں پر آئے گی بولو؟ میری قبر میں آئے گی. یہ میرے ساتھ حشر کے میدان میں رہے گی. یہی میری کمائی اللہ کے یہاں جب حساب کتاب ہوگا,
नेकिया और बुराई को पल्ले में तोला जाएगा, तराजू कायम किया जाएगा। ये सारी नेकियां कहां पर जाएगी बोलो? फजर की नमाज नेकी के तराजू में जाएगी। आपके 4 महीने ये नेकियों के पलड़े में झुकेंगे। आपका गश यहां झुके यहां तोला जाएगा, घर की तालीम यहां तोली जाएगी। हाँ, ये सारी दिन के लिए कुर्बानियां देना, दिन के लिए थकना मिटना, ये सारा नेकियों में तोड़ा जाएगा। और ये सोच ये नेकियों के पलड़े को वजनदार बना देगा, नेकियों के पलड़े को वजनदार बना देगा। मेरे भाइयों, ये मेरी आपकी असल कमाई है। इस कमाई को हासिल करने के लिए और इस कमाई को तगड़ी बनाने के लिए, इसकी समझ पैदा करने के लिए हम लोगों से कहते हैं अल्लाह के वास्ते 4 महीने निकलो, धोखे से निकलो। ये धोखा है, इससे निकलो, 4 महीने निकलो अल्लाह के रास्ते में, ताकि इसकी अकल, इसकी समझ पैदा हो कि यह चीज मुझे कमानी चाहिए और किसके लिए अल्लाह ने जान बाल वक्त उम्र सलाहियत जवानी दे रखी है, ये चीजें किसके पीछे लगानी चाहिए। इस बात का आदमी के अंदर सेंस पैदा हो, इसकी क्या पैदा हो? समझबूझ। आज समझबूझ इसके लिए नहीं है, समझबूझ मेरी आपकी फना होने वाली दुनिया के पीछे है, जो मौत के एक झटके अंदर मेरे आपके साथ क्या करेगी? गद्दारी करेगी, वफादारी नहीं करेगी, वफादारी नहीं करेगी, ये छुड़ जाएगी सब चीजें। और मेरे भाइयों, दीन और दिन की मेहनत, ये सब चीजें हमारे साथ आखिरत के अंदर हमारे साथ चलेंगी। इसके लिए हम लोगों से कहते हैं निकलो अल्लाह के रास्ते में। एक आदमी से ये नहीं कहते हमेशा के लिए निकल जा, ऐसा नहीं कहते भाई, है ना, हर साल 4 महीने लगाओ, है ना। इतनी हिम्मत नहीं होती तो 1 साल लगाओ, 1 साल चिल्ला लगाओ, है ना। इतनी हिम्मत नहीं होती है 2 साल चिल्ले में जाओ, तीसरे साल तो 4 महीने लगाओ लगाओ लगाओ। तीसरे साल क्या करो बोलो? 4 महीने लगाओ। ये जान माल वक्त सलाहियत उम्र, ये सब चीजें अल्लाह की दी अमानत है। ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, हम इसके मालिक नहीं है, प्रोप्राइटर नहीं है, इसका मालिक कौन है? अल्लाह है। ये आर्जी तौर पर अल्लाह ताला ने हमको आपको दे रखी है, और ये इम्तिहान के लिए दे रखी है। कहां लगाते हम लोग, ये परखना अल्लाह चाहता है, ये देखना चाहता है कि इसको बंदा कहां लगाता है। समझदार जो आदमी होता है ना, इसको आदमी अपनी आखिरत की कमाई के पीछे लगाता है, और नादान जो आदमी होता है ना, वो अपनी दुनिया के पीछे ये सब चीजें खपाकर मरने के वक्त में खाली हाथ जाता है। मरने में वक्त में क्या जाता है बोलो? खाली हाथ जाता है, कोई इसके पास नहीं है, नेकियों की कमी है, परेशान परेशान। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, देखो आप तमाम भाइयों से एक बात हमारी बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है, बहुत नम्र अपील है कि हम सब अपनी जिंदगियों के बारे में सोचें। ये सोचने का वक्त है, सोचो क्या करना चाहिए। मौत तो आनी लाजमी है, कोई बचेगा नहीं, मौत तो आनी लाजमी है ना। 5, 50, 100 साल के बाद हम में से कोई आदमी दुनिया के अंदर नहीं होंगे, हमारे बेटे पोते नवासे यहां पर होंगे, हम तो सब दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन सोचो हम कब्र में जाएंगे तो अपने साथ क्या लेकर जाएंगे, हमारे पास क्या कमाई होगी। ये हम सब के लिए मेरे भाइयों सोचने का मरहला है। कभी घर में बैठकर एकदम ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, जिंदगी के 40 साल हो गए, इसका हिसाब लगाओ, सरवाड़ा बादबाकी करो, क्या हासिल किया, क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया और क्या खोया है? आखिरत कितनी पाई, आखिरत कितनी खोई, जरा बैठ के हिसाब लगाओ, क्योंकि वहां तो हमेशा जाना है। दुनिया 40, 50 साल 70 साल है, बरज़ख की उम्र बोलो, कब्र की उम्र इससे ज्यादा है, कब्र की उम्र जो इससे ज्यादा है, और आखिरत की उम्र वो तो लामहदूद है। आखिरत में मरने के बाद की आखिरत की जिंदगी वो तो लामहदूद है। जब मैं आप ये 40, 50, 60, 70 साल की जिंदगी को आबाद करने की फिक्र करते हैं, है ना, इसमें हमारा खाना पीना मकान सब चीजें अच्छी बन जावे, आदमी इसके लिए अपने आप को थकाता है, मेहनत पर डालता है, रात दिन एक करके पसीना बहाता है। तो मेरे भाइयों सोचो तो सही, जिस बरज़ख में दुनिया से कई सदियां ज्यादा रहना है, जिस कब्र में दुनिया से कई सदियां ज्यादा रहना है, और उस बरज़ख से आगे आगे
آخرت میں لامحدود رہنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے، اس کی کیا فکر ہے، اس کے لیے کیا جد و جہد ہے، اس کے لیے کیا کوشش ہے، اس کے لیے کتنا تھکنا ہے، اس کے لیے کتنا پسینہ بہانا ہے. ذرا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچو تو صحیح. اپنی زندگی کا ہر آدمی حساب تو کرے. بس ایک دھن بنا کر بیٹھے ہیں، کھاؤ پیو کماؤ، کھاؤ پیو کماؤ، مال کا روپیہ روپیے کا مال، روپیہ روپیے کا مال، ایک دھن بن گئی ہے. سوچو زندگیاں کہاں جا رہی ہیں. ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امتی ہے. اللہ کے بندے ہونے کے ناطے سے اللہ کے دین پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے. نمازوں کا پڑھنا، تلاوت ذکر کرنا، اہم زندگی کی معاشرت کو بہترین بنانا، معاملات دیور کو ایک دم چوک ہی رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ایک دوسری حیثیت ہماری یہ ہے، ہم سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور اس امتی میں پیدا ہونے کے ناطے سے، حضور کے نائب ہونے کے ناطے سے، اللہ کے دین کی محنت کو لے کر دنیا میں ایک ایک ایمان والے کے پاس جانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری مین ڈیوٹی ہے. تبلیغ میں چلے 4 مہینے لگانا یہ کوئی برکت کی چیز نہیں ہے. اور بھائیوں، برکت کی چیز نہیں ہے، کوئی فرصت کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی منت کے چلے 4 مہینے نہیں ہے. یہ تو میری آپ کی ڈیوٹی ہے، ایمانی ڈیوٹی ہے، ہم سب کی ایمانی فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو حضور کی امت میں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے. ہاں، حضور کی امت میں ہم کو چنا اسی لیے گیا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری دے رکھی ہے. اپنی ذات سے لے کر دنیا کے ایک ایک انسان تک ہر آدمی اپنے بس میں جتنا اس کا جان مال لگ سکتا ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں اس کے بندے بندیوں تک پہنچانے کے لیے، ہے نا، ہر ایمان والے کی زندگی کا رخ صحیح کرنے کے لیے اپنی جان مال کو لگاویں. اس کے لیے پوری زندگی کا سودا ہے. ہم تو 4 مہینے آپ سے مانگتے ہیں، یہ تو کم مانگتے ہیں. سودا تو پوری زندگی کا ہے. مہینے میں 3 دن مانگتے ہیں، کم مانگتے ہیں. سال میں چلہ مانگتے ہیں، کم مانگتے ہیں. اللہ نے تو پورا جان، پورا مال اور پوری زندگی مانگ لی ہے. اور اللہ اس کی قیمت طے کر چکا ہے، جنت. اللہ تعالیٰ اس کی قیمت طے کر چکا ہے. کیوں؟ ہم اللہ کے نبی کی امت سے پیدا ہوئے. اس امت میں پیدا ہونا بہت بڑی خیر ہے. اور میرے بھائیوں، بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کی حضور کی امت میں پیدا ہوا ہے. کل قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں پھیلی جائے گی. اس امت کو اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری امتوں پر گواہ بنائے گا. کیا بنائے گا؟ ہم گواہ بن کر پیش ہوں گے. نوح علیہ السلام کی امت کے لیے بھی، کہ نوح علیہ السلام کی امت سے اللہ پوچھے گا تو بولو تم کو نوح نے ہمارا پیغام سنایا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں. نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں ہے نا، تو میں نے پہنچا دیا تھا. قوم کہے گی نا. تو اللہ نوح علیہ السلام سے کہے گا آپ کا گواہ کون ہے کہ آپ نے اپنی امت کو پہنچاتی، اپنے لوگوں کو 950 سال تک پوری بات سمجھائی پہنچائی. تو حضرت نوح علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر لائے. اس کے لیے نوح علیہ السلام کس کو بلائیں گے؟ بولو. او وہاں والوں، او کھجاڑا والوں، سریندر نگر والوں، تم کو بلائیں گے، مجھ کو بلائیں گے محشر کے میدان میں. آؤ آؤ پوچھو. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے نوح ان سے پوچھو. اللہ ہم سے پوچھے گا. ہم کہیں گے ہاں اے اللہ سچی بات ہے، نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اپنی قوم کو پوری بات سمجھا دی تھی، ہے نا، محنت کا پورا حق ادا کر دیا تھا. اچھا، تو نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہے گی ارے تم تو ہمارے صدیوں بعد آئے، ہم جب تک تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، کیسے گواہ؟ تم کیسے ہمارے سامنے پروف بن کر آتے ہو؟ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ پھر ہم سے کہا بھائی یہ لوگ کہہ رہے تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اب دیکھو کتنی بڑی عزت ہے اس امت کی. اللہ تعالیٰ سے میں آپ اور پوری امت محمدیہ یہ کہیں گی کہ اللہ بات تو برابر ہے، ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن تو نے اپنے نبی پر جو قرآن اتاری نے، اس قرآن کے اندر سورہ نوح ہے، اور اس سورہ نوح کے اندر
आपने ये बात का तज़किरा किया है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आपकी पूरी पूरी बात 100% पहुंचा दी थी, और ये आपकी कही हुई बात है और आपकी बात सच है, हम उसी बात को कह रहे हैं। कितना बड़ा एजाज है इस उम्मत का, कितना बड़ा इकराम है। क्यों है भाई? इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें नबियों की मेहनत का वारिस बनाया है, कुरान की मेहनत का वारिस बनाया है। हम आप नबियों की कुरान की मेहनत के वारिस हैं। इसके लिए मेरे दोस्तों भाइयों, हम आपसे कहते हैं अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए वक्त फारिग करो। क्या करो? मेहनत के लिए वक्त फारिग करो। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपसे हम बरकत के तौर पर चाहते हैं कि आप में जो फुर्सत में वो निकले जो मशगूल है। नहीं, हर आदमी इसके लिए फुर्सत निकाले, अपनी मशगूलियत को छोड़ें और इसके लिए इसको क्या समझे बोलो, अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण शान काम समझे कि मेरी ये नैतिक जवाबदारी है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुआ हूं, तो दीन की मेहनत के लिए मुझे निकलना, ये मेरी जिम्मेदारी। साहबा इसको समझ गए थे, साहबा की तश्कील नहीं करनी पड़ती, वो हर वक्त तैयार रहते थे, हर वक्त तैयार रहते थे। वो समझते थे ये जान माल सलाहियत इस्तेदाद, ये जवानी, ये उम्र, ये सेहत, ये सब अल्लाह के दीन के लिए अमानत है। इसलिए हर वक्त वो मजमा तश्कील शुदा तैयार रहता था, और ऐसी तश्कील 4 महीने की नहीं, भी जाना है तकाजा पूरा करके आना है, चाहे 4 महीने लग जावे, 6 महीने लग जावे, 8 महीने लग जावे, काम पूरा करके आना है ना। और इसमें जान लगाने की नौबत आवे तो जान भी दे देवे। साहबा इसको शहादत समझते थे, अपनी खुशनसीबी समझते थे, ऐसे मौके तलाश करते थे। अल्लाह के लिए कहीं जान देने का मौका आ जावे तो हम जान भी दे देवे। हाँ दोस्तों भाइयों, ये सहाबा ने हमको सिखाया कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की जिम्मेदारी पूरे दुनिया के इंसानों के लिए इस उम्मत के कंधे पर है। अपने आप को दीनदार बनाना और दूसरे लोग दीनदार बने, इसके लिए अपनी अपनी जिंदगी में से वक्त निकालो, अपने माल में से माल निकालो, अपनी सेहत को खर्च करो, अपनी जवानी को उस पर लगाओ। क्या होगा? अल्लाह इसकी बरकत से हमें अपने दीन पर जमाएगा। सबसे बड़ी बात क्या होगी? अल्लाह हमें अपने दीन पर जमाने की ईमानी इस्तेदाद पैदा करेगा। खुदा हमारी कुर्बानियों की बरकत से अल्लाह ताला हमारी नस्लों को नवाजेगा, हमारी औलादों को नवाजेगा, हमारी नस्लों को नवाजेगा। हम जान लगाएंगे, अल्लाह जान बाबरकत कर देगा। माल लगाएंगे, अल्लाह माल को बाबरकत कर देगा। जवानी खपाएंगे, जवानी को खुदा बाबरकत कर देगा। सलाहियत और इस्तेदाद लगाएंगे, अल्लाह सलाहियत और इस्तेदाद को बाबरकत कर देगा। इसके लिए मेरे दोस्तों भाइयों, ये मजमा बैठा हुआ है सुकून के साथ, इन तमाम भाइयों से गुजारिश है आप सब हिम्मत करो, नियत से करो कि पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन की मेहनत को अपनी जिंदगी का काम बनाकर इंशाल्लाह करेंगे। अरे करोगे? खाली खेती हमारा काम नहीं है, खेती जरूरत है। कारोबार हमारा काम नहीं है, कारोबार खाली जरूरत है। समझे ना? जॉब नौकरी हमारा काम नहीं है, हमारी खाली जरूरत है। घर में संडास बनाता है तो संडास काम है कि जरूरत है? बोलो, जरूरत है। 5-10 मिनट में आदमी फारिग होकर वापस आ जाता है, वहां कोई गदरे तकिए लेकर सो जाता है अंदर, अरे पड़ा रहता है, कोई बैठा रहता है, 8-8 घंटे बैठा रहता है। तो जरूरत है, काम दूसरी चीज है। नौकरी धंधा व्यापार खेती बाड़ी ये सब चीजें जरूरत है। जरूरत में जरूरत का वक्त दो, और अल्लाह का दीन और दीन की मेहनत ये जिंदगी का असल मकसद है। मकसद के लिए आदमी को पूरा जान माल वक्त लगाना चाहिए। इसलिए नियत करो पूरी जिंदगी इस काम को करेंगे इंशाअल्लाह। और यहां से नियत करो, हमारा ये इज्तिमा तो 4-4 महीने की जमातों के निकलने का नहीं है ना। यहाँ से तो 4-4 महीने की जमातें बनेगी। आपकी पहले भी तश्कीलें हुई होगी, यहाँ ऐसे भाई भी होंगे तैयार होकर आए हैं माशाल्लाह 4 महीने के लिए, वो भी खड़े होकर निकालें। जो भाई हमारा चिल्ले की नीयत से आए हैं, इनसे भी गुजारिश है भाई ठीक है आप चिल्ले की तैयारी करके आए हैं, आप 2 चिल्ले और बढ़ा दें, 3 चिल्ले कर लेंगे, बहुत बड़ा अल्लाह मुबारक कर देगा इंशाल्लाह। जो अल्लाह चिल्ला आसान कर देगा, अल्लाह 3 चिल्ले भी आसान कर देगा। और हमारे जो भाई माशाल्लाह खाली इज्तिमा में शिरकत की नीयत से आए हैं, भाई उनसे भी गुजारिश है कि हमारा ये इज्तिमा तो मेरे भाइयों इसके लिए है कि आदमी यहाँ से अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए अपने जान माल को लेकर जावे, ताकि इसका भी भला हो और इसके जरिए से अल्लाह की मखलूक का भी भला हो। तो सब नियत करते हो?
اب بتاؤ ہمت کر کے 4 مہینے کے اس مسئلے میں کون کون تیار ہے؟